تو میں نے عرض کیا عزیزان محترم، مولا حسین نے اپنا سب کچھ اس دین اسلام پر قربان کر دیا۔ مظلوم کربلا 10 محرم کے دن عصر عاشور تک مسلسل لاشیں اٹھاتے رہے۔ کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھایا، کبھی مسلم بن اوسجا کا لاش اٹھایا، کبھی جون کا لاش اٹھایا، کبھی اپنے 18 سالہ کریل جوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا، کبھی مولا حسین نے اول و محمد کے لاشیں اٹھائے، تو کبھی مولا حسین نے حضرت قاسم کا لاشا اٹھایا۔ عزاداران مظلوم کربلا عصر عاشور تک مظلوم کربلا لاشوں پر لاشیں اٹھاتے رہے، اور پھر جب عزاداروں عصر عاشور آیا، عصر عاشور کا وقت پہنچا، غالباً یہی وقت تھا عزیزو، عصر کی آذان ہو رہی ہے، عصر عاشور کے وقت ایک مرتبہ مولا حسین نے بیویوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ منا کن سلام، اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، مجھ حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ حسین کا آخری سلام ہے عزادارو، مولا حسین نے آخری سلام دے دیا، ذوالجناح پر سوار ہوئے۔ ایک مرتبہ مظلوم کربلا مقتل کی طرف آتے ہیں، عزاداران مظلوم کربلا ظلماء نے، ظالموں نے تیروں کی برسات شروع کر دی۔ مظلوم کربلا یزیدی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور ظالم حملوں پر حملے کرتے رہے۔ کہیں سے تیر آتا تھا، کہیں سے نیزہ آتا تھا، کہیں سے تلوار آتی تھی، کہیں سے پتھر آتا تھا۔ عزادارو میرے مظلوم امام زخموں سے چور چور ہو گئے۔ بدن کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا کہ جہاں پر زخم نہ ہو مولا کے۔ آزادارو جب مولا مظلوم کربلا زخموں سے چور چور، پھر بھی جنگ لڑتے رہے، جان فی سبیل اللہ کرتے رہے، اتنے میں آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو واپس پلٹ آ، میں خدا تجھ سے راضی ہو گیا، میں خدا تجھ سے راضی ہوں۔ آزادانو اب جیسے ہی مظلوم کربلا نے آواز سنی، مولا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور پھر ذوالجناح پر اپنا سر جھکا لیا۔ آزادارو یہ جملہ ضرور سنیے گا، مولا نے جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھا، ذوالجناح پر سر جھکا دیا۔ ایک مرتبہ تیروں کی برسات، تلواروں کی برسات دوبارہ مولا حسین پر ہوتی رہی۔ مظلوم کربلا کا سارا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ مولا حسین زخموں کی تاب لڑاتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر آئے، زمین پر پہنچتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے پروردگار میری قربانی قبول فرما۔ آزادارو بولا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ ایک مرتبہ سر سجدے میں ہے، تسبیح شروع ہو گئی، مناجات شروع ہو گئی، سبحان اللہ کی آوازیں شروع ہو گئی۔ آزادارو مقتل بتاتی ہے، ایک مرتبہ مولا حسین سر سجدے میں ہے، ادھر سے شبر ملعون چلا، خود خنجر لے کر مظلوم کربلا کی طرف چلا، اور پھر عزادارو تاریخ بتاتی ہے، مقتل بتاتی ہے، اس ملعون نے مولا حسین کے گلے پر خود خنجر سے ضربیں مارنا شروع کر دی۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ آزاداران سید الشہداء مولا حسین سجدے میں ہے، خود خنجر سے وار ہوتے رہے، ادھر سے 70 قدموں کے فاصلے پر عزادارو جو زوار کربلا گئے ہیں انہوں نے یقیناً قلعہ زینبیہ دیکھا ہوگا، تو 70 قدم کے فاصلے پر بی بی زینب عالیہ اپنے بھائی حسین
شہید ہوتا ہوا دیکھتی رہی، بی بی سکینہ دیکھتی رہی کہ جس سینے پر بی بی سوتی تھی اس سینے پر اجرکم اللہ آزاداران سید الشہداء۔ ایک مرتبہ بی بی زینب عالیہ نے عمر سعد سے کہا، اے عمر سعد، تو دیکھ رہا ہے میرے بھائی حسین کے گلے پر خنجر چل رہا ہے، لیکن عزاداروں کسی نے مدد نہ کی۔ اتنے میں زمین و آسمان سے آواز آئی، الا قد قتل الحسین، الا قد ذبح الحسین، حسین شہید ہو گئے، حسین سپاہ